मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अब्दुल्ला दाऊद है। सवाल कुरान में हमें मुसलमान कहा गया तो ख़ुद को देवबंदी बरेलवी है। अहले हदीस कहना क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ये किसने कहलवाया है पहले ये समझ लो। ये फ़िरक़े बनाए किसने हैं? हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो वो इस्लाम गलत था या ठीक था? बोलो। वो ठीक, वही चलता हुआ आ रहा है आज तक। जो उससे हटेगा और उससे हट के अलग नाम रखा वो गलत है। उलमाए देवबंद ने कोई अलग दीन की बुनियाद नहीं रखी। जो इस्लाम दुनिया में जब आया बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे इलाके में सहाबा ताबईन लेकर आए, हम आज तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो 20 रकत तरावी लेकर आए, वो अब्दुल्ला बिन मसूद का फ़िक़ा लेकर आए थे, लिहाजा उसमें रफ़ुल दैन अब्दुल्ला बिन मसूद की राय ये थी कि ना किया जाए। ठीक है ना? तो वो सारा इस्लाम चलता चलता आया। फिर क्या हुआ? कुछ लोग अहले हदीस बने। वो एक नया फ़िरक़ा पैदा हुआ था अहले हदीस का। तभी अहले हदीसों के पेज पे अपनी पहली मस्जिद की तस्वीर भी शाया होती है, खुद अहले हदीसों के पेज पे, कि हिंदुस्तान में हमारी पहली मस्जिद। आप उलमाए देवबंद की कोई पहली मस्जिद बोलो नहीं दिखा सकते। फिर अहमद रज़ा खान बरेलवी आए, उन्होंने बहुत सारे मसलों में उलमा से, उस वक्त के हिंदुस्तान के उलमा से, उस वक्त ये देवबंदी बरेलवी लफ्ज़ मशहूर नहीं था, उनमें बहुत सारे मसाइल से उन्होंने इख्तलाफ किया, बहुत सारे मसाइल में, और जो भी फिर उनके मानने वाले कर रहे हैं। अब हुआ ये कि पब्लिक ने फ़र्क करने के लिए कि जो बरेलवी नहीं थे उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो देवबंद का मदरसा था उनके अकायद वही थे जो सदियों से उलमा के चले आ रहे थे। उनसे इन्हिराफ किया जनाब अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने। नबी को आलिमुल गैब कहना, मुख्तार कुल कहना, ये सब चीज़ें उन्होंने की। तो फ़र्क करने के लिए लोगों ने इनको बरेलवी कहा, और जो इन अकीदों के हामिल नहीं थे उनको देवबंदी कहा, चाहे वो देवबंद से ना भी हों। अब मौलाना अबुल हसन अली नदवी तो नदवतुल उलमा के थे, वो देवबंद के थोड़ी थे, लेकिन उनको भी कहा क्या जाता है देवबंदी। ये देवबंदी नहीं, ये बरेलवियों से फ़र्क करने के लिए लोगों ने नाम दिया। और फिर अहले हदीस जो थे वो बहुत बाद में हैं, वो तो बहुत ही बाद में आए हैं। उनकी तो पहली मस्जिद उनके ऑफिशियल पेज से शाया हुई है कि हिंदुस्तान में हमारी पहली मस्जिद। इससे पहले किसकी मस्जिदें थी? सारी हमारी मस्जिदें थी। नाम देवबंदी नहीं था, क्योंकि ये देवबंदी बरेलवी फिरके नहीं बने थे। तो ये फिरका जो बनाए बरेलवी बनाए, उससे फर्क करने के लिए लोगों ने हमें देवबंदी कहना शुरू कर दिया। तभी हमारा सिलसिला नसब नबी तक पहुंचता है, हालांकि सारे देवबंदी थोड़ी थे, यानी देवबंद से थोड़ी मंसूब थे। तो वो जो सदियों पहले इस्लाम आया था, हम अब तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो फ़िक़्ह हनफी ही आया था, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे अलावा जो है वो नए नए निकले हैं हम में से, हम उसी पर हैं जो सदियों से इस्लाम चला आ रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? जो सदियों से चला आ रहा है, बर्रे सगीर में जो इस्लाम आया, और सिर्फ बर्रे सगीर में नहीं, अफगानिस्तान में भी, उज़्बेकिस्तान में भी, ताजिकिस्तान में भी, बुखारा में भी। इमाम बुखारी का वतन बुखारा, उसमें भी मेजॉरिटी हनफियों की है। इमाम बुखारी के अपने वतन में भी जो इस्लाम आया वो तो इमाम बुखारी से पहले आया ना, तो वो क्या था? वो भी फ़िक़्ह हनफी था। तो हम तो भाई उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जो सदियों से आया। अहले हदीस कहते हैं जब फ़िक़्ह हनफी नहीं था तो कौन सा इस्लाम आया? हम वो वाला इस्लाम फॉलो कर रहे हैं जब फ़िक़्ह हनफी नहीं था तो जो इस्लाम था। भाई जब फ़िक़्ह हनफी नहीं था तो भी यही इस्लाम था जो हम फॉलो कर रहे हैं। मुरतब नहीं था, जब मुरतब हो गया, रिटर्न फॉर्म में आ गया, तो जो मुरतब अबू हनीफा के शागिर्दों ने किया उसको फ़िक़्ह हनफी कहा जाने लगा। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे मैं बुखारी की हदीस नहीं मानता, उस हदीस को मानता हूँ जो बुखारी से पहले थी। भाई हदीस वही थी जो इमाम बुखारी की है। नाम बुखारी का इसलिए दिया कि उसका मुरतब किसने किया? उसको इमाम बुखारी ने। तो ये हनफी शाफी ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ मंसूब हैं, लेकिन तरतीब किसी और ने दी है इनको, बाद वाले लोगों ने, इसलिए इनकी निस्बत उनकी तरफ कर दी है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे मैं मुसहफ़ उस्मानी को नहीं मानता क्योंकि हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया है, मैं उस कुरान को मानता हूं जो उस्मान से पहले था। तो बेवकूफ होगा ना एक नंबर का। और भाई जो हजरत उस्मान से पहले था उसी को मुरतब हजरत उस्मान ने करवाया, तो निस्बत किसकी तरफ कर दी है? हजरत उस्मान की तरफ निस्बत कर दी। तो भाई हम तो वही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, सहाबा ताबीन से चल के पूरी दुनिया में फैला। मलेशिया में, इंडोनेशिया में फ़िक़ही लिहाज से फर्क था, वो फ़िक़ही इख्तलाफ तो सहाबा में भी था। तो बाद में जितने लोग आए हैं नए नए नामों से, ये नए हैं। तो हमें जो देवबंदी कहा जाता है वो इसलिए नहीं कि हम उलमा देवबंद के बाद वजूद में आए हैं, ना 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 ना।
بریلوی فرقہ بعد میں وجود میں آیا تو ان سے فرق کرنے کے لیے کیا کہہ دیا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں سنی کہا جاتا ہے، تو صحابہ تو شیعہ سنی نہیں تھے، صحابہ میں تھے کوئی شیعہ سنی؟ ہم یہ کہیں گے صحابہ سارے سنی ہی تھے، ٹھیک ہے نا، نام سنی نہیں تھا ان کا، کیونکہ شیعہ مذہب نہیں تھا، شیعہ مذہب بعد میں آیا ہے، تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو شیعہ نہیں تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ سنی۔ اب کوئی کہ سنی بعد کا فرقہ ہے، میں نہیں مانتا، صحابہ کے دور میں تو نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے۔ ہم کہیں گے بھائی سنیوں کے جو عقیدے ہیں وہ وہی ہیں جو صحابہ تابعین کے تھے، لیکن ان کو نام سنی نہیں دیا گیا تھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی نام دینے کی۔ تو جب شیعہ فرقہ وجود میں آیا تو پھر ان کو سنی کہا جانے لگا شیعوں سے فرق کرنے کے لیے۔ تو ایسے میرے بھائی علماء دیوبند صدیوں سے صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو جماعت چلی آ رہی ہے، اسلام لے کے آئی ہے، وہی علماء دیوبند ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا کیونکہ بریلوی فرقہ ہی نہیں تھا، تو فرق کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت تھی نہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جتنے بھی ہمیں کہتے ہیں نا یہ دیوبندی فرقہ اور فلانا فرقہ، آپ ان کی تہ میں جاؤ گے یہ سب بعد کی پیداوار ہیں، یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم ہی ہیں جو اوریجنل پہ، جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام آیا تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین اسلام لے کر آئے تھے، ہمارے باپ دادے شروع سے سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہاں اس میں کچھ غلط چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا وہ سارے دودھ کے دھلے میں، جو غلط چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں تو ان کو نئے فرقوں نے نہیں نکالا، وہ انہی کے اندر علماء نے نکالا ہے۔ ان کو غلط چیزیں بھی ایڈ ہوئی ہیں اس میں، تو وہ علماء ہی نکالتے ہیں اس کو۔ کچھ علماء ان غلطیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اہل حق ان کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو نکالتے بھی علماء ہی ہیں ان کو۔ تو کہ یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، یہ تو سوائے اس کے کہ امت کو توڑنے کے علاوہ کوئی کام انہوں نے کیا نہیں ہے۔ ابھی مفتی رشید احمد خورشید صاحب گئے تھے نا جی ٹی وی میں، بڑا جھگڑا ہو گیا قاری خلیل صاحب کے ساتھ، اور لوگوں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے۔ تو میں نے بھی مفتی رشید احمد صاحب کو فون کیا، میں نے کہا بھائی یہ تو ٹی وی پہ بڑی بحث ہو رہی ہے، تو کہنے لگے مجھے علماء منع کر رہے ہیں یہ اختلافی مسائل ٹی وی پہ مت چھیڑو۔ میں نے کہا یہ بہت غلط کر رہے ہیں جو علماء کہہ رہے ہیں، آپ یا تو سرے سے کوئی بھی نہ چھیڑے، کوئی بھی نہ چھیڑے، اگر سامنے والا چھیڑ رہا ہے آپ چپ نہیں بیٹھو۔ پھر اختلاف کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے اختلاف میں، دفاع کرنے والے کی طرف اختلاف کی نسبت نہیں کی جاتی۔ امت رفع الیدین کے مسائل نمٹا چکی تھی، کسی نے امام شافعی کو فالو کیا، کسی نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، دونوں طرف دلائل۔ امام ترمذی نے لکھا ہے نا، ایسے ہی تھوڑی لکھا کہ بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس پہ بڑی بحثیں ہو چکی۔ اب امت نے کسی نے اختیار کر لیا رفع الیدین کرنے والے کو، کسی نے کر لیا نہیں کرنے والے کو، ختم ہو گئی تھی یہ بحث امت میں۔ جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک۔ میں نے شافعیوں کے محلے میں آنکھ کھولی ہے، بہت طویل ٹائم میرا شافعیوں کے ساتھ گزرا ہے، وہ ہمارے ساتھ زور سے آمین بھی کہتے تھے، رفع الیدین بھی کرتے تھے، ہم نے کبھی زندگی میں ان کو نہیں چھیڑا، نہ انہوں نے کبھی ہمیں زندگی میں چھیڑا۔ میں نے جب دیکھا شافعی لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب کے پاس آئے، میرے والد نے علماء کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے، بہت بڑے بڑے علماء، تو میں نے والد صاحب سے پوچھا ابو یہ یوں کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا امام شافعی بھی برحق ہیں، وہ ان کی رائے کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں، ان کی تحقیق ہی ہے، لیتے تو ہم سب نبی کی رائے ہیں، لیکن نبی کی رائے کو سمجھنے میں، نبی کے عمل کو سمجھنے میں اختلاف ہوگا تو پھر اس میں بات ہوتی ہے۔ تو بات ختم ہو گئی، انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے، ختم، زور سے آمین بھی ٹھیک ہے، آہستہ بھی ٹھیک ہے، ختم قصہ۔ اس کے بعد سے ہمارا کبھی کسی شافعی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اب میں کسی شافعی کو جا کے چھیڑتا کہ تو رفع الیدین کرتا ہے، ہماری رائے یہ کہ آخری وقت رفع الیدین نہ کرنے کا ہے، یا شافعی ہمیں چھیڑتا کہ بخاری کی حدیث ہے رفع الیدین کرو کیوں نہیں کر رہے، تو اختلاف کی بنیاد پھر وہ رکھتے نا، وہ تو کبھی نہیں رکھی، کسی شافعی کو نہیں ہم نے دیکھا بحث کرتے ہوئے بلا وجہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اہل حدیثوں کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ نہیں، میں علی الاطلاق کسی اہل حدیث کو برا نہیں کہتا، بہت سارے معتدل بھی میں نے دیکھے ہیں ان میں، لیکن یہ بر صغیر میں اختلافی مسائل کی بنیاد ڈالی کس نے ہے اس پہ بحث کرنے کی؟ کیا یہ حنفیوں نے ڈالی ہے؟ یہ ڈالی اہل حدیثوں نے، انہوں نے، اور بڑی شدت کے ساتھ چیلنج کر کر کے کہ یہ اندھے مقلد ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ پھر ہم اگر جواب دیں گے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو امت کہاں جا رہی ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ رفع الیدین پہ جھگڑے کر رہے ہیں، یہ 3 طلاق پہ جھگڑے کر رہے ہیں۔ بھائی جھگڑا ہم نہیں کر رہے، ہم جواب دے رہے ہیں اس کو۔ جھگڑا وہ کر رہا ہے کہ امت جب ایک چیز پہ متفق ہو چکی تھی، آپ نے لا کے ایک شرری کیوں چھوڑ دی امت میں؟ کوئی اور کام کرتے آپ،
اس لیے ٹی وی پہ اگر کوئی بیٹھ کے ہمارے سامنے اختلافی مسائل چھیڑے گا ہم اس کو طبیعت سے جواب دیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے اس کے سامنے. اس وقت جواب نہ دیا اگلے دن دے دیں گے. ہر وقت انسان کے دماغ میں دلائل مستحضر نہیں ہوتے, لیکن پھر اس لڑائی کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے یہ شرری چھوڑی ہے. میں کیوں قاری خلیل کے خلاف بولا ہوں؟ میں پہلے کبھی بولا میں نے ان کے خلاف؟ ہمارا مسائل میں اختلاف ہے. جب میں نے ان کے کلپ دیکھے کہ آپ اپنی رائے بھی دیتے ہو, رائے بھی غلط ہوتی ہے, اور دوسرے پہ تھوپتے بھی ہو, اور دوسرے کو برا بلا بھی کہتے ہو, جبکہ آپ کی رائے میں جان نہیں ہے. اتنا تکبر یہ نہیں چلے گا بھائی. یہ اپنی جہالت آپ دوسروں کو کیوں دکھا رہے ہو؟ قاری خلیل صاحب دلیل دے رہے ہیں کہ حنفی لوگ کہتے ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھے, اور یہ اندھی تقلید میں ایسا کرتے ہیں, اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کی تقلید میں کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے. تو ایک تو مسئلہ غلط بیان کر رہے ہو, اور اوپر سے تکبر اتنا کہ حنفیوں کو غلط نہیں کہہ رہے آپ, ابو حنیفہ کو غلط کہہ رہے ہو, امام شافعی کو غلط کہہ رہے ہو, امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہو, امام مالک تبع تابعین میں جن کو پوری امت جمع ہے ان کے اوپر تقوی پر علم پر, ان کو غلط کہہ رہے ہو. لیبل حنفیوں کا لگا رہے ہو آپ. تو قاری صاحب ہم اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ لیا ہے. اور بار بار میں کہتا ہوں, یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں, بار بار کہتے ہو کہ جی مفتی صاحب اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی حدیث دکھا دو کہ عورت مردوں کی طرح صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں, چلے گی, اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ. کوئی ہے حدیث؟ کوئی حدیث نہیں. کیوں کہتے عورت چلے گی دوڑے گی نہیں؟ امت کا تواتر. عورت آہستہ لبیک کہے گی, زور سے نہیں کہے گی. کیا دلیل ہے؟ امت کا